نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، خوارج کے فتنے کے بارے میں پیشن گوئی کی تھی کہ صحابہ جیسی عظیم ہستیوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تمہیں اپنی نمازیں ان کی نمازوں کے مقابلے میں کم نظر آئیں گے، اور اپنے روزے ان کے روزوں کے مقابلے میں حقیر لگیں گے، کم لگیں گے، اور وہ لوگ قرآن اور حدیث سے بات کریں گے، نوجوان اور کم عقل ہوں گے، لیکن وہ جہنم میں جائیں گے، ان کا ٹھکانہ یعنی کہ جہنم ہے۔ حتیٰ کہ ان کو یہ حدیث بھی وارد ہوئی ہے ان کے بارے میں کہ ان کو جہاں کہیں بھی پاؤ تو ان کو قتل کر دو، اور قیامت والے دن ان کے قاتل کے لیے اجر ہے، بجائے ہوتا ہے نا کہ جس نے مومن کو قتل کیا اور جان بوجھ کے قتل کیا اس کے لیے تو قیامت والے دن سزا ہے نا، لیکن ان کے بارے میں حدیث میں یہ تک آیا کہ ان کو قتل کرو تو اس کے لیے اجر ہے۔ سارے مفتی مل کر بھی اگر مفتی بن جائے تو کیا اللہ کے برابر ہوں گے؟ اور اللہ کا فتویٰ یہ ہے، جو اللہ کی اتاری ہوئی شرط کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی تو کافر ہے، وہی تو ظالم ہے، وہی تو مشرک ہے، وہی تو فاسق ہے، وہی تو سرکش۔ اور یہ 3 فتوے ایک رکوع میں آئے ہیں، سورہ مائدہ کا رکوع نمبر 7۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ نے ابھی یہ ویڈیو سماعت فرمائی، اور اس میں آپ نے دیکھا کہ کیسے جو ایک قسم کا فتویٰ لگایا گیا کہ جو اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے وہی لوگ ظالم ہیں، فاسق ہیں، مشرک ہیں، کافر ہیں۔ کہ بعض لوگ ہوتے ہیں جو کنٹیکسٹ بہت چلاتے ہیں کہ بھائی کنٹیکسٹ بہت ضروری ہے، کہ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی داڑھی بڑھانے کا حکم جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، وہ کیوں دیا؟ کہ کفار کی مشابہت نہ ہو، کفار کی مخالفت کرو، تو وہ اس وقت کے لیے خاص تھا، آج کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آج تو کفار کی جو مخالفت ہے وہ مطلب اور طریقوں سے ہو سکتی ہے، اور داڑھی دیکھا جائے تو کفار بھی رکھ رہے ہیں وغیرہ وغیرہ، ایسے باتیں کرتے ہیں کہ کنٹیکسٹ یعنی کنٹیکسٹ کے ساتھ کنٹیکسٹ کے تھرو لے کے جانے کی کوشش کرتے ہیں احادیث مبارکہ کو۔ دوسرا، جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار۔ اس میں بھی بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں، یہ حکم پتہ ہے کیوں تھا، کنٹیکس میں جائیں گے کہ تکبر نہ کرو، تکبر جو کرتا ہے تو ہم تو تکبر کی وجہ سے نہیں کرتے، ہمارا تو مجبوری کی وجہ سے ہو جاتا ہے، یا وغیرہ وغیرہ چیزیں ہوتی ہیں، یعنی کہ نبی کے حدیث کو پھر سے بھی نہیں ماننا بلکہ کنٹیکس میں لے کے جانا ہے اور کہنا ہے کہ تکبر نہیں ہے، اس وقت یہ تکبر کے بارے میں تھی اور ہم تکبر کے ساتھ نہیں کرتے، تکبر کے ساتھ نہیں کرتے، بلکہ ہمارا اگر نیچے ہو جاتا ہے تو تکبر کے بغیر ہوتا ہے۔ تو کنٹیکسٹ میں اگر ہم اس کو لے کے جائیں تو پھر اس لحاظ سے تو آپ تفسیر اٹھا کر دیکھ لیں، تفسیر ابن کثیر میں اس بارے میں لکھا ہے کہ یہ تو بنی اسرائیلیوں کے بارے میں نازل ہوئی کہ وہ آیت جو کتاب اللہ ہے اس کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے تھے، کتاب اللہ کے فیصلے کو چھپاتے تھے، بلکہ جب کوئی امیر ہوتا تھا تو اس کے معاملے میں سزا کو جو ہے چھپا کر اس کے مطابق تورات کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے ہوتے تھے۔ عیسائی، نصرانی اور یہودیوں کے بارے میں ہے کہ وہ انجیل کے مطابق عیسائی فیصلہ نہیں کرتے تھے، اور یہودی اس کے مطابق نہیں کرتے تھے، تورات کے مطابق۔ تو جیسا کہ ان کا کوئی امیر اگر زنا کرتا تو اس کو وہ چھڑانے کے لیے اور اس سے سزا سے بچانے کے لیے جو نرمی کر لیتے، اور اگر غریب پکڑا جاتا تو اس کو وہ سزا ہو جاتی تھی وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ تو کنٹیکسٹ اگر دیکھیں گے تو پھر تو یہ وہ ہے۔ اور اگر آپ کہیں گے کہ نہیں نہیں قرآن تو قیامت تک کے لیے نازل ہوا ہے، تو اور آپ ان اپنی حرکتوں کو بھول جائیں گے جو میں نے بھی آپ کو حدیث کے زمرے میں بتائیں جو آپ خود کرتے آ رہے ہیں کنٹیکس کر کر کے، تو پھر بھی اس صورت میں وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، تو اس سے صرف دوسروں کو مسلمان، دوسروں کو اللہ کا حکم اور یہ سب کرنے کا کوئی حق نہیں رہتا، بلکہ اس میں یہ دیکھنا پڑے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نا کہ کلکم راع وکلکم مسئول، وہ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ تقریباً آپ میں سے جو ہر ایک ہے وہ کیا ہے، ایک لحاظ سے وہ حاکم ہے، اور اس کی جو ہے نا کوئی رعایا ہے۔ تو جس طریقے سے ایک مرد اپنے گھر کا حاکم ہوتا ہے اس کی وہ رعایا ہے، جس طریقے سے ایک افسر جو ہے اپنے ماتحتوں پر جو ہے حاکم ہوتا ہے اس کی وہ رعایا ہے، تو وغیرہ وغیرہ۔ تو ان سب سے بھی یعنی کہ نبی نے ان کو ان کا حاکم کہہ دیا، جو آپ کے ماتحت ہیں ان کے آپ حاکم ہو، تو اس کا مطلب آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ گھر میں حاکم ہیں وہ والے، تو آپ کا گھر میں آپ کتنا اسلام پر
امپلیمنٹ آپ کا ہو رہا ہے اور کتنا آپ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق گھر میں فیصلہ نافذ کر رہے ہیں، کون کون سے کام آپ کے گھر میں جو ہے اللہ کے حکم کے مطابق ہو رہے ہیں۔ تو اگر تو آپ اللہ کے حکم کے مطابق گھر میں فیصلہ ایک بھی نہیں کر رہے یا نہیں کرتے، تو پھر تو اس لحاظ سے یہ فتویٰ آپ پر بھی صادق آتا ہے کہ فتویٰ ہے، تو یہ تو پھر تقریباً ہر اس پر صادق آئے گا کہ جو اللہ کے حکم پر فیصلہ نہیں کرتا، اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا، زندگی نہیں گزارتا۔ تو یہ ہوتا ہے آیت کو صرف آیت کے ظاہر کو لے لینا، اور اس پہ پھر انسان نقصان کھا جاتا ہے۔ ہم جہاں تک جتنا ہو سکے اللہ تعالیٰ کے حکم کو ہم خود بھی اپنی زندگی پر نافذ کریں، اور اپنے گھر پر بھی جہاں تک ہم سے ہو سکتا ہے، جو ہماری رعایت ہے، جو ہماری کنٹرول میں آتا ہے، اس پر ہم اس کو نافذ کرنے والے بن جائیں، نہ کہ صرف دوسروں کو اس کا لبادہ پہنائیں کہ نہیں اللہ کے حکم کے مطابق جو فیصلہ نہیں کرتا وہ کافر فاسق ظالم ہے، اور ہم اس کے اوپر اس طرح کی تصویریں وغیرہ لگا کر اور اس طرح کی چالوں میں پھنس جائیں۔ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی جو بیان ہے اس کا غلط استعمال کیا گیا ہے۔